نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ بادشاہ نے کہا کہ تعبیر تو بڑی زبردست ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ، میں ان کے زبان اقدس سے اس خواب کی تعبیر خود سننا چاہتا ہوں۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ آپ کو یہ فرمان دیتا ہے کہ آپ قید سے آزاد ہیں اور آج کے بعد آپ پر یہ قید و بند کی صعوبتیں ختم ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جانا چاہتے تو جا سکتے تھے، مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کا منصب تبلیغ دین ہو اس پر اگر جھوٹے الزامات لگائے جائیں تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان جھوٹے الزامات کو دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر یوسف علیہ السلام ایسے ہی چلے جاتے تو لوگ یہی کہتے کہ کسی غلطی کی وجہ سے قید میں گئے تھے، مگر وہ خواب کا معاملہ ہو گیا اس لیے بادشاہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو آپ نے اپنے معاملے کو فرمایا جب تک میرا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ قال ارجع الی ربک، آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اور بادشاہ سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، انہوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹی تھیں اور یہ معاملہ کیا تھا؟ ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن علیم، ان عورتوں کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے تمام عورتوں کو، ان عورتوں کو بلایا کہ جنہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بے خیالی میں اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اور زلیخا کو بھی بلایا گیا۔ قال، بادشاہ نے کہا، ما خطبکن اذ غاوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، وہ کیسے ہیں؟ قلنا، وہ ساری عورتیں یک زبان ہو کر بولیں، حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، حضرت یوسف علیہ السلام میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ بلکہ عورتوں نے کہا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں ایک نگاہ بھی نہیں دیکھا، یہ تو ساری کوششیں ہماری طرف سے تھیں۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی زلیخا بولی اب حق ظاہر ہو گیا، حقیقت یہ ہے انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ضرور سچوں میں سے ہیں۔ زلیخا نے بھی اپنی غلطی کا اعلان کر دیا۔ جب مصر کے بادشاہ نے یہ بات سنی تو اب یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بری و ذمہ ہیں، آپ کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے، اور 12 سال یہ ظلم کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 سال قید میں رکھا گیا۔ بادشاہ نے عزیز مصر کو معزول کر دیا، اور معزول کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی، قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور بدگمانی کا ازالہ کیا
حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیال کیا کہ کہیں عزیز مصر کے دل میں، اس کے دل کے گوشے کے کسی ذرے میں کہیں یہ بات نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھی کوئی قدم اٹھا ہوگا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے گھر میں آ کر خیانت کی، اس کو کبھی وسوسہ نہ آئے اور یہ لوگوں سے نہ کہہ سکے کہ یوسف علیہ السلام نے احسان فراموشی کی، تو آپ نے اس کے وسوسے کی بھی کاٹ فرمائی۔ فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ سارا معاملہ میں نے اس لیے کر کے دکھایا تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر کو چلنے نہیں دیتا۔ 12واں پارہ مکمل ہوا۔